اے انسان، کیا تو نے کبھی سوچا ہے کہ تیری کہانی کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں جا کر ختم ہوگی؟ کیا تو جانتا ہے کہ تیرے وجود کا اصل راز تیرے جسم میں نہیں بلکہ اس پوشیدہ حقیقت میں ہے جو تجھے زندہ رکھے ہوئے ہے؟ یہ زندگی جو تو دیکھ رہا ہے کیا واقعی اصل زندگی ہے یا پھر صرف ایک لمحاتی سراب؟ موت کے بعد وہ کیا پردہ اٹھتا ہے جسے آج تک کوئی لوٹ کر بیان نہ کر سکا؟ قبر کی تاریک رات میں آخر کیا ہوتا ہے جب سب رشتے ناتے تجھے چھوڑ جاتے ہیں؟ وہ جہان کیسا ہے جہاں وقت تھم جاتا ہے اور روحیں اپنی تقدیر کے انتظار میں بسیرا کرتی ہیں؟ وہاں راحت ہے یا عذاب، روشنی ہے یا اندھیرا؟ یہ فیصلہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ انسان کی روح کہاں چلتی ہے، کس سے ملتی ہے اور کس حال میں رہتی ہے؟ اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور حقیقت سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ آئیے آج ہم اس پراسرار سفر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انسان کا اصل انجام کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ جسم، یہ گوشت پوست، یہ ہڈیاں اور یہ چہرہ، کیا یہ سب کچھ ہے؟ نہیں، یہ تو محض ایک خول ہے، ایک لباس ہے جو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اصل حقیقت تو وہ روح ہے جو اللہ کے حکم سے اس میں ڈالی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یہ یاد دلایا کہ انسان کی تخلیق محض مٹی سے نہیں ہوئی بلکہ اس کے اندر ایسی لطیف چیز رکھی گئی ہے جسے عقل و سائنس آج تک سمجھ نہیں سکے۔ وہ ہے روح، جو انسان کو زندگی بخشتی ہے اور جو دراصل اس کا اصل سرمایہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو اس وقت فرشتوں نے دیکھا کہ یہ ایک بے جان مجسمہ ہے، لیکن جیسے ہی اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی وہ ایک زندہ انسان بن گیا، بولنے لگا، چلنے لگا، اور یوں انسان کی اصل پہچان روح سے وابستہ ہو گئی۔ یہ وہی روح ہے جس کے بارے میں قرآن میں صاف اعلان کیا گیا۔ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ یعنی انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے، جتنی بھی سائنس ترقی کر لے، وہ روح کی حقیقت کو مکمل طور پر کبھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ایک غیبی حقیقت جسے صرف خالق ہی جانتا ہے۔ روح کی سب سے پہلی منزل وہ لحظہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو ایک ساتھ پیدا فرمایا اور سب کو ایک عظیم اجتماع میں جمع کر کے ان سے وعدہ لیا، جسے قرآن عہد الست کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہم سب کی روحیں اللہ کے سامنے موجود تھیں۔ ہم سب نے یہ اقرار کیا تھا کہ ہم صرف اللہ کو رب مانیں گے، صرف اس کی عبادت کریں گے اور اسی کے حکم پر چلیں گے۔ یہ اقرار ہماری فطرت کا حصہ بنا دیا گیا، اسی لیے ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ فطرت اسلام پر آتا ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہم سب اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کے سامنے وعدہ کر چکے تھے کہ ہم اس کے بندے ہیں، لیکن دنیا کی رنگینیوں اور خواہشات نے اکثر انسان کو یہ بھلا دیا اور وہ اپنے رب کو بھول کر دنیا کی محبت میں کھو گیا۔ عہد الست کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ہماری روح کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی ہے، اس لیے جب کوئی انسان مشکل میں پھنس جاتا ہے تو بے اختیار کہتا ہے، یا اللہ میری مدد فرما، چاہے وہ کتنا ہی بے دین یا غافل کیوں نہ ہو۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رب کو ماننے کی فطرت انسان کے اندر رکھی گئی ہے، لیکن اسے دبایا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر عہد الست نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی انسان رب کو تلاش نہ کرتا، نہ عبادت کرتا اور نہ دعا مانگتا، لیکن چونکہ ہم سب نے وعدہ کیا تھا، اس لیے یہ احساس آج بھی ہر انسان کی گہرائی میں موجود ہے۔ ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں، دنیا کے تمام معبود باطل ہیں، لیکن ہر انسان کی روح اصل رب کو پہچانتی ہے، بس اسے یاد دلانے کے لیے نبی اور کتابیں بھیجی گئیں۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، اربوں کھربوں روحیں ایک ساتھ اللہ کے سامنے موجود ہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی رنگ و نسل نہیں،
سب برابر ہیں اور سب اقرار کر رہے ہیں، ہاں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ اقرار کتنا عظیم ہے، لیکن افسوس کہ دنیا میں آنے کے بعد انسان اپنے اصل وعدے کو بھول گیا، حالانکہ یہی وعدہ اس کی اصل پہچان تھا اور اسی وعدے کی بنیاد پر اس کی آزمائش ہونی ہے۔ قرآن میں بار بار ہمیں یاد دلایا گیا کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے، اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی، اور وہاں یہی لکھا جائے گا کہ تم نے اپنے وعدے کو کتنا نبھایا۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو دنیا کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کھائیں، پئیں، موج مستی کریں اور بھول جائیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے وعدے کو یاد رکھیں اور اس کے حکم پر عمل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے دنیا کی مصیبتوں پر بھی صبر کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں اور ہمیشہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک امتحان ہے، اصل زندگی تو ابھی آنے والی ہے۔ لہٰذا بھائیوں اور بہنوں، روح کی ابتدا ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم نے پہلے ہی اس کے سامنے وعدہ کیا تھا۔ اب اگر ہم اس وعدے کو بھول گئے تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی، اور اگر ہم نے اسے یاد رکھا تو یہی ہمیں نجات دلائے گا۔ جب انسان اپنی زندگی کے آخری لمحات میں پہنچتا ہے تو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، وہ حقیقت جسے وہ ساری عمر جانتا تھا مگر بھولنے کی کوشش کرتا رہا، موت۔ موت کا لمحہ کسی کے لیے سکون بھرا اور کسی کے لیے دردناک ہوتا ہے، اور یہ فرق صرف ایمان اور اعمال کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ قرآن میں صاف فرمایا گیا ہے، یعنی ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، اور یہ ذائقہ ہر کسی کے لیے مختلف ہے۔ موت کے وقت انسان کی آنکھوں کے سامنے دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اصل زندگی کون سی ہے اور اصل دھوکہ کیا تھا۔ موت کا لمحہ دراصل دروازہ ہے، ایک ایسی دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کا دروازہ جہاں اصل حقیقت شروع ہوتی ہے اور انسان اپنے ابدی انجام کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ جب انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے اور جسم کو غسل دے کر کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے تو وہ لمحہ قریب آتا ہے جب اسے ہمیشہ کے لیے زمین کے حوالے کر دیا جائے گا۔ موت کے بعد انسان کی روح ایک ایسی دنیا میں داخل ہوتی ہے جو نہ بالکل دنیا کی طرح ہے اور نہ آخرت کی طرح، بلکہ یہ دونوں کے درمیان ایک درمیانی جہان ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، یعنی موت کے بعد ان کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت کے دن تک۔ عالم برزخ میں روحیں اکیلی نہیں ہوتی بلکہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ اکٹھی کر دی جاتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روحیں لشکروں کی طرح ہیں، جو ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں وہ قریب ہو جاتی ہیں اور جو نہیں پہچانتی وہ دور ہو جاتی ہیں۔ مومن کی روح کو سب سے پہلے جنت کی خوشبو اور راحت دی جاتی ہے، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے تاکہ وہ وہاں کی ہوائیں اور خوشبوئیں محسوس کرے۔ شہداء کی روحوں کا مقام سب سے اونچا ہے۔ قرآن کہتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ہیں جو جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی ہیں اور وہاں کے میوے کھاتی ہیں۔ یہ روحیں جب چاہیں اللہ کے عرش کے نیچے جاتی ہیں اور جب چاہیں جنت میں گھومتی ہیں، یعنی ان پر کوئی قید نہیں ہوتی۔ عام مومنین کی روحیں بھی راحت میں ہوتی ہیں۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ وہ اپنی قبروں پر چراغ کی روشنی کی طرح رہتی ہیں اور جنت کی خوشبوئیں محسوس کرتی ہیں۔ بعض روحیں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتی ہیں، اپنے دنیاوی دوستوں اور رشتہ داروں کو پہچانتی ہیں اور ایک دوسرے کے احوال معلوم کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی روحیں جنت کے ایک باغ میں مل کر باتیں کرتی ہیں، اور جب کوئی نئی روح آتی ہے تو سب اس کا استقبال کرتی ہیں۔ وہ نئی روح سے پوچھتی ہیں، دنیا میں فلاں کا کیا حال ہے؟ اگر بتایا جائے کہ وہ زندہ ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر بتایا جائے کہ فوت ہو گیا لیکن ادھر نہ آیا تو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ عذاب میں ہے۔ مومنوں کی روحیں اللہ کے حکم سے اپنی قبروں پر آتی ہیں اور وہاں آرام کرتی ہیں، گویا قبر ان کا عارضی ٹھکانہ ہوتا ہے۔ برزخ میں نیک روحیں ایک دوسرے سے محبت سے ملتی ہیں، جیسے دنیا میں دوست احباب مل کر باتیں کرتے ہیں اور وہ جنت کے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے نہ بھوک ہے نہ پیاس، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک روحانی رزق عطا کرتا ہے جو جنت کے رزق کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ شہداء کی روحوں کو خاص طور پر رزق ملتا ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا، یعنی وہ جنت کے پھل کھاتے ہیں اور خوشبوئیں پیتے ہیں۔
گناہگار مومنین کی روحیں کبھی سکون میں اور کبھی تکلیف میں رہتی ہیں۔ ان پر بعض گناہوں کی سزا دی جاتی ہے تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں۔ مثال کے طور پر جو لوگ جھوٹ بولتے، غیبت کرتے یا سود کھاتے تھے، ان کی روحیں برزخ میں عذاب دیکھتی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں بعض مجرموں کے عذاب دیکھے۔ بعض روحوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور وہ تنگی میں رہتی ہیں، جیسے کسی قیدی کو ایک اندھیری کوٹھڑی میں ڈال دیا جائے۔ کافروں کی روحیں سب سے زیادہ تکلیف میں رہتی ہیں۔ ان کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے تاکہ وہ آگ کی لپیٹیں اور دھوئیں کو محسوس کریں۔ ان کی روحیں زمین پر قید رہتی ہیں اور ان پر عذاب نازل ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ قیامت آ جائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ بعض بدکار روحوں کو اندھیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور وہ قیامت تک نہ سکون پا سکتی ہیں نہ روشنی دیکھتی ہیں۔ مومن کی روح کبھی اپنے رشتہ داروں کی قبر پر آ کر ان کے لیے دعا کرتی ہے اور ان کے حالات دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ اسی طرح زندہ لوگوں کی دعائیں اور صدقہ روحوں کو پہنچتا ہے اور ان کے لیے روشنی اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ اگر بیٹا والدین کے لیے دعا کرے یا قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرے تو وہ برزخ میں خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ کی حضور دعا کرتے ہیں کہ بیٹے کو جزا دے۔ بعض نیک روحیں خواب میں زندہ لوگوں کو نظر آتی ہیں اور انہیں بشارت دیتی ہیں یا نصیحت کرتی ہیں۔ برزخ میں روحیں چلتی پھرتی اور ایک دوسرے سے گفتگو کرتی ہیں، لیکن یہ سب روحانی شکل میں ہوتا ہے، مادری جسم جیسا نہیں ہوتا۔ نیک روحوں کے لیے برزخ سکون، نور اور خوشبو کی جگہ ہے، جبکہ بدکار روحوں کے لیے یہ قید خانہ، اندھیرا اور دردناک مقام ہے۔ یہ سب کیفیتیں قیامت تک رہتی ہیں اور پھر سور پھونکے جانے کے بعد روحیں دوبارہ اپنے جسموں سے مل جائیں گی۔ عالم برزخ ہمیں سبق دیتا ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی جاری ہے، صرف دنیا سے پردہ اٹھ جاتا ہے اور اصل حقیقت شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جو شخص دنیا میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، اس کے لیے برزخ جنت کا پیش خیمہ ہے، اور جو غفلت میں رہتا ہے اس کے لیے برزخ جہنم کی چھلک ہے۔